بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل، فأما الهوى فيصد عن الحق، وأما الأمل فينسي الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیماریوں کا تذکرہ فرمایا، بلکہ یوں کہیے دو بلاؤں کا تذکرہ فرمایا. دو بلاؤں کا تذکرہ فرمایا. فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے گی اور برباد ہو جائے گی، دو ایسی بیماریاں، دو ایسی بلائیں. فرمایا ان اخوف ما اتخوف علی امتی. کہنے والے اللہ کے نبی ہیں جن کے پاس اللہ کا علم ہے، جن کی ہر بات وہی ہے، جن کی نظر قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے ہر بلاؤں پر اور ہر فتنوں پہ نظر ہے. اس ساری احوال کے باوجود آپ فرما رہے کہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی. مجھے اپنی امت میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ خوف اور ڈر ہے وہ دو چیزیں. ایک فرمایا الہوا. الہوا، یہ ہوا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دین کے معاملات میں اور شریعت کے معاملے میں اور مذہب کے معاملے میں اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا. ہوگا مذہبی لیکن درباری ہوگا، فتنہ بنائے گا، بے دینی پھیلائے گا، بربادی لے کے آئے گا. آج دنیا میں اس امت کی بربادی کی ایک بڑی وجہ یہی کہ ہوا پرستوں کا طوفان ہے جو دین کے لبادے میں بے دینی پھیلاتے ہیں. دین کے لبادے میں بے دینی پھیلاتے ہیں. کہ خیالات اور نظریات یہ تبدیل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں
دو بلاؤں کا سب سے زیادہ خوف ہے، ایک ہے ہوا اور دوسرا ہے عمل. اور ہوا کا مطلب یہ ہے، اس ہوا کا نتیجہ یہ ہے کہ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، یہ ہوا پرست لوگ سیدھے راستے سے محروم ہوتے ہیں، حق سے محروم ہوتے ہیں، ہدایت سے محروم ہوتے ہیں. یہ مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اپنے خیالات، اپنی خواہشات کو فروغ دیتے ہیں لبادہ دین کا. میں عرض کر رہا ہوں، امت کی بربادی کی ایک بڑی وجہ یہ بنی ہے. اس لیے اسلامی دنیا میں جب بھی بے دین حکمران آتے ہیں تو وہ کچھ اپنے ہاں درباری رکھتے ہیں، درباری رکھتے ہیں تاکہ امت کا ذہن بدلا جائے، مسلمانوں کے خیالات بدلے جائیں، مسلمانوں کی سوچ بدلی جائے. اور وہ ہوا پرست ہوتے، وہ جاہ اور مال کے حریص ہوتے ہیں. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جاہ اور مال کے حریص آدمی کے دین کے قاتل ہیں، قاتل. اور فرمایا، بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں وہ تباہی نہیں لاتا جتنا آدمی جاہ، پروٹوکول، واہ اسٹیٹس، اس کا حریص اور مال کا حریص، جتنی یہ دو بیماریاں آدمی کے دین کو برباد کرتی، یہ دین کو برباد کرتی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف اور ڈر ان دو بلاؤں کا ہے کہ ان کے اندر ہوا پرستی، نفس پرستی، کہ اپنے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اللہ کے حکموں کے معاملے میں اپنے نفس پرستی کو داخل کر دیں اور بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی. تو ایک پورا لشکر ہے دنیا میں، ایک پورا لشکر ہے دنیا میں جو مسلمانوں کے خیالات اور نظریات کو بدلنا چاہتا ہے. ایک پورا لشکر ہے، اور باطل نے انہیں خریدا ہے اور ایسے لوگوں کو تلاش کیا ہے جو ہوا پرست ہیں، جو مال کے حریص ہیں یا جاہ کے حریص ہیں. امت اسلامیہ میں پورا ایک ایسا لشکر ہے نفس پرستوں کا جو مسلمانوں کے خیالات کو، ان کے نظریات کو بدل رہے ہیں. پہلے تو آدمی برائی کرتا تھا نا، لیکن برائی سمجھ کے کرتا تھا، لیکن جب آدمی کا خیال ہی بدل جائے تو برائی کرے گا اچھائی سمجھ کے کرے گا. یہ فرق ہے. جب خیالات بدلتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، اللہ کا حکم توڑے گا لیکن اسے گناہ نہیں سمجھے گا. اس لیے کہ جب خیالات اور نظریات بدلتے ہیں تو برائی اچھائی بن جاتی ہے، اچھائی برائی بن جاتی ہے. وہ اللہ کے حکموں کی ایسی تعبیر کرتا ہے، خود نہیں بدلتا، اپنے خیالات نہیں بدلتا، اپنی شریعت بدل دیتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں، امت اسلامیہ میں پورا ایک لشکر اس کے لیے تیار ہے جن کا کام مسلمانوں کی سوچ، مسلمانوں کی فکر، مسلمانوں کے نظریات، مسلمانوں کے خیالات کو بدلنا ہے. اس لیے کہ یہ وہ بے دینی ہے
جس کو لوگ پھر بے دینی نہیں سمجھتے. یہ وہ گمراہی ہے جسے لوگ پھر گمراہی نہیں سمجھتے. ہوتے بے دین ہیں, گمراہ ہیں, لیکن گمراہ نہیں سمجھتے, گمراہ نہیں سمجھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے بڑے اس فتنے کا ڈر ہے, اس فتنے کا ڈر ہے. سود کھا رہا, نظریہ بدل دیا کہ یہ آج کا سود وہ سود تھوڑی ہے, خیالات ہی بدل دیے. وہ آیتیں بھی پڑھ رہا ہوگا, حدیث بھی پڑھ رہا ہوگا, لبادہ بھی ایسا ہی ہوگا, درباری ہوگا, قیمت لگی ہوئی ہوگی, نفس کا غلام ہوگا, جاہ اور مال کا حریص ہوگا, نوکری کر رہا ہوگا لادین طبقے کی. یہ بڑا فتنہ ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں دو بیماریوں کا, دو بلاؤں کا بہت خوف ہے. ایک فرمایا الہوا اور دوسرا فرمایا العمل. پھر فرمایا فَأَمَّا الْهَوَا فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ. ہوا پرست آدمی سیدھے راستے سے محروم ہوتا ہے, حق سچ سے محروم ہوتا ہے, بے ضمیر ہوتا ہے. آپ اس کے سامنے سچائیاں لے کے آئیں, حقائق لے کے آئیں, ضمیر ہی نہیں ہے, قبول کیسے کرے گا؟ ہاں آپ اسے وہ پروٹوکول دے دیں, اس کی دولت کی ہوس پوری کر دیں, اس کی جاہ کی ہوس پوری کر دیں, پھر آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا, پھر آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا. یہ بڑا فتنہ ہے, یہ بڑا امت کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے, بڑی آزمائش. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی ایک ہی ہے, اور وہ راستہ یہ ہے, وہ راستہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں یقین بیٹھ جائے, تمہارے دل میں یقین بیٹھ جائے, تمہارا یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے. بس یہ اندر بیٹھ جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے بچوں کو اپنے ماں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, بچوں کو اپنے ماں سے بہت مضبوط وابستگی ہوتی ہے, تمہیں بھی آخرت سے ایسی وابستگی ہو جائے تب تم اس فتنے سے بچ جاؤ گے. تب حب مال اور حب جاہ کا مرض تمہارے دلوں میں جگہ نہیں بنا لے گا. ورنہ اگر یہ یقین نہیں ہے, یہ یقین نہیں ہے, اس میں ایمان صحت مند نہیں ہے, پھر جاہ کا مریض, مال کا مریض, پھر ہوا پرستوں کی میں شامل ہو جائے گا. کر رہا ہوگا بے دینی, لبادہ اس کا دین کا, لبادہ اس کا دین کا. اور دوسری بات میں نے عرض کروں میرے عزیزو, اس وقت امت کی بڑی بربادی کی وجہ یہ فتنہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قرب قیامت میں فتنے جو نکلیں گے, فتنے جو نکلیں گے وہ علم کے راستے سے نکلیں گے, علم کے راستے سے نکلیں, اور وہ یہی ہے, وہ یہی ہے. جب آخرت فراموشی ہے, آخرت کو بھول گئے, تو نفس پرستی کی زندگی ہے. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وطول العمل, طول العمل,
لمبی لمبی امیدیں. فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَيُنْسِيَ الْآخِرَةَ، آخرت کو بھول جاتا ہے. ہوا کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے حق سے معروم ہوتا ہے، اور لمبی لمبی منصوبہ بندی، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی خواہشات، اس سے آخرت کو بھول جاتا ہے، اس سے اس کے اعمال خراب ہوتے ہیں. پہلی بیماری سے اس کے نظریات خراب ہوتے ہیں، اس کی سوچ خراب ہوتی ہے، اس کے خیالات خراب ہوتے ہیں، اور دوسری بیماری سے اس کے اعمال خراب ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرمانے لگے مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اس کا. اب دیکھیں گے دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں میں، جو دنیا کے اس نئی روشنی سے دور ہیں، ان کے ہاں اعمال کی خرابی ہے، ان کے ہاں اعمال کی خرابی زیادہ ہے. اور جو اس نئی روشنی کے ڈسی ہوئی ہیں، اس نئی روشنی کے اثرات ان پر زیادہ ہیں، ان کے نظریات ہی خراب ہیں، ان کے خیالات ہی خراب ہیں، ان کی سوچ ہی خراب ہو گئی. تو آج امت اسلامیہ ان دو بیماریوں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے. یا آخرت کو بھول گئی، اعمال خراب ہو گئے، یا نفس پرست بن گیا. اتنی ہرس ہے مال کی، اتنی ہرس ہے اس جاہ کی، کوئی بھی اسے خرید لے، کوئی بھی اسے خرید لے، اس لیے کہ وہاں اس کی ہوس پوری ہو رہی ہے، ہوس پوری ہو رہی ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ آدم کے بیٹے کی بڑی کمزوری ہے. بس اوقات جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن زندگی کی ہوس اور بڑھ جاتی ہے، مال کی ہوس اور بڑھ جاتی ہے. عموماً فرمایا مسلمانوں کے حال یہی ہے. کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو جو بڑھاپا بڑھتا ہے ہر دن انہیں اللہ کے اور زیادہ قریب کر دیتا ہے، آخرت کا شوق ان میں اور زیادہ پیدا کر دیتا ہے، آخرت کی فکر انہیں اور نصیب ہو جاتی ہے. کچھ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. ورنہ فرمایا عموماً لوگوں کی یہ بیماری ہے، عمر بڑھ رہی ہے، اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، بوڑھا ہو رہا ہے، لیکن ہرس و ہوس یہ جذبے جوان ہو رہے ہیں، یہ جذبے جوان ہو رہے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت نیتہ طلب الآخرہ جعل اللہ غناءہ فی قلبی وجمع له شملہ واتت الدنیا وہی راغمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جو آخرت کا طالب ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے. جس کی تمام تر زندگی کا مقصد اور تمام تر محنت اور سعی اور عمل کی غرض و غایہ آخرت کی فلاح اور آخرت کی کامیابی ہے، فرمایا وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا یہ انتظام کرتے ہیں کہ جعل اللہ غناءہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اس کے دل میں کسی مخلوق کی محتاجی نہیں رہتی. سبحان اللہ. بادشاہ ہے، بادشاہ اس دنیا کا بادشاہ ہے جسے اللہ تعالیٰ دل کا غنی بنا دے. اس دنیا کا بادشاہ ہے، چاہے چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹی سی جھونپڑی ہے، نعمتوں کی شکلیں بھی تھوڑی سی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دل میں غنا دے دے اور مخلوق کی محتاجی سے محفوظ کر دے، بادشاہ ہے یہ.
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الغنا غنا النفس، اصل بادشاہت ہے ہی یہی، اصل دولت مندی یہی ہے کہ آدمی کا دل فقر سے خالی ہو جائے، یہاں فقر نہ رہے، یہاں بھوک نہ رہے، یہاں محتاجی نہ رہے، یہ ہر وقت خوش رہے کہ اللہ نے میرے اوقات سے مجھے زیادہ دے رکھا، اللہ نے میری حیثیت سے مجھے زیادہ نواز رکھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جس کی زندگی کا مقصد اصلی آخرت کی فلاح ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں، تمام محنتوں میں، تمام سعی اور کوشش میں آخرت کی فلاح کو سامنے رکھتا ہے، پھر اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ہمیشہ مطمئن رکھتے اور اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے، غنا پیدا کر دیتے، قناعت۔ سبحان اللہ، جتنے اللہ نے دے دیا بہت خوش، بہت خوش، بہت مطمئن۔ اب یقین جانیں آج زندگیوں میں چونکہ قناعت نہیں ہے، دلوں میں غنا نہیں ہے، اتنی ناشکری ہے، اتنی ناشکری ہے، اور جس کی سزا یہ ہے ہر وقت دل بے چین ہے، ہر وقت دل پریشان ہے، ہر وقت پریشان ہے۔ یہ تو کم عقلی کی سوچ ہے، یہ تو کم عقلی کی سوچ یہ ہے کہ چیزیں بڑھ جائیں گی دل مطمئن ہو جائے گا۔ کتنی بڑھا لوگے میاں، کسی کو اپنے سے آگے پھر دیکھو گے پھر پریشان ہو جاؤ گے، دوڑ دوڑ کے وہاں پہنچو گے، پھر کسی کو اپنے سے آگے دیکھو گے پھر پریشان ہو جاؤ گے۔ ساری زندگی ہانپتے ہانپتے گزرے گی، پریشانی پھر بھی نہیں جائے گی۔ یہ انتظام تو اللہ تعالی کا اس خوش نصیب کے ساتھ ہے کہ جس کا زندگی کا مقصد اصلی آخرت کی فلاح، آخرت کی فلاح، وہ اپنے فیصلوں میں، اپنی سعی اور کوشش میں آخرت کو سامنے رکھتا۔ جعل اللہ غناءہ فی قلبی وجمع لہ شملا، اللہ تعالی اس کے بکھرے احوال کو سمیٹ دیتے، اس کے معاملات سمٹے رہتے ہیں، سنبھلے رہتے ہیں، تاکہ یکسوئی رہے، تاکہ اسے اطمینان رہے۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اور جو اس کی مقدر کی دنیا ہے وہ تو کہیں نہ کہیں سے اس کے پاس آ ہی جائے گی، اس نے کہاں جانا ہے؟ جو اس کی مقدر کی دنیا ہے اس نے تو اس کے پاس آنا ہی ہے، رسوا ہو کے آئے گی، اس نے تو آنا ہی ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من کانت نیتہ طلب الدنیا، جس کی زندگی کا مقصد ہی دنیا بن جائے، یہی حرص و ہوس، سب سے آگے نکل جاؤں، میرا جیسا کوئی نہ ہو، نہ کوئی پہنے نہ کوئی رہے، یہی ہر وقت سوار ہے، یہی سوار ہے۔ جس کا مقصد دنیا بن جائے، دنیا کا مال، دنیا کی جاہ، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ، جس کی زندگی کا مقصد یہی ہو، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پریشان کر رکھتے ہیں، ایسا پریشان کر کے رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر موجود ہے، ایسا پریشان۔ ارے میاں کروڑوں میں کھیل رہے ہو، لاکھوں سے اچھے ہو، لیکن پریشانی کا حال دیکھیے، کوئی بیٹھے تو خود پریشان ہو جائے، کوئی اس کے پاس اٹھے بیٹھے تو خود پریشان ہو جائے، بتائیے خود کتنا پریشان ہوگا۔
یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے اس دنیا میں اس شخص کے ساتھ جس کی اس دنیا کی غرض و غایہ، زندگی کا مقصد یہ دنیا بن جائے، یا میری خواہشات پوری ہو جائیں، یا میری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ اس کی تو کوئی حد نہیں ہے نا بھائی، خوبصورتی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس اتنا اکٹھا کر لیں کہ پھر سکون سے رہیں گے، تو سکون کا راستہ یہ نہیں ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ آگ جل رہی ہو اور اسے بجھانے کے لیے اور آگ گھاس ڈال دیں، سوکھا، آگ کو بجھانے کے لیے اس کے اوپر اور سوکھا گھاس ڈال دیں، بتائیے بجھ جائے گی؟ بھڑک جائے گی۔ تو آگ بجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی ڈال دو نا میاں۔ تو دنیا کی ہوس کو، دنیا کو حاصل کرنے سے وہ آگ نہیں بجھتی، اس پر تو قناعت کا پانی چاہیے۔ قناعت آئے گی تب یہ آگ بجھے گی، ورنہ بھڑکے گی۔ اب دیکھیے نا، ہر آدمی دیکھے، غریب امیر دیکھے، پچھلے 15 سالوں میں اس کی خواہشات پہلے سے زیادہ پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ پہلے سے زیادہ اس کے گھر میں آرام کا، سکون کا سامان بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ پہلے سے زیادہ اس کے گھروں میں چیزیں بڑھ گئی نہیں بڑھ گئی؟ بتائیے شکر کتنا بڑھ گیا، اطمینان اور سکون کتنا بڑھا؟ وہ تو نہیں بڑھے گا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، من کانت نیتہ طلب الدنیا، جس کا مقصد ہی دنیا ہو، صبح اٹھتا ہے دنیا، شام سوتا ہے دنیا، بچوں کے فیصلہ کرتا ہے دنیا، بیٹیوں کے فیصلے کرتا ہے دنیا، ان کی زندگی کے فیصلے کرتا ہے دنیا، ان کی تعلیم کے فیصلے کرتا ہے دنیا، ان کی غمی خوشی کے فیصلے کرتا ہے دنیا، دوستی تعلقات کے فیصلے کرتا ہے دنیا، مر جائے گا۔ اور دنیا مر رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، ڈپریشن میں جا رہی ہے، ڈپریس ہے، گولیاں کھا کے راتیں گزرتی ہیں۔ بیماری یہی ہے۔ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اس کو ہم سزا دیتے کہ اللہ تعالی فقر ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے۔ کیا ہوگا بھائی؟ کل کیا ہوگا؟ آئندہ کیا ہوگا؟ وَشَتَّتَ لَهُ أَمْرَهُ، اور اس کے معاملات اور بکھرتے چلے جاتے ہیں، اس کے معاملات بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ملتا وہی ہے، اس ساری محنت اور کاوش کے بعد ملتا اتنا ہی ہے جو اس کا مقدر ہے۔ تو کتنا احمق ہے، اطمینان بھی گیا، سکون بھی گیا، آخرت بھی خراب ہوئی، اور حاصل بھی کچھ نہیں، حاصل بھی کچھ نہیں۔ تو میرے عزیزو، بڑا روگ ہے آج زندگیوں میں، بڑا روگ ہے۔ یا تو ہوا پرستی ہے جس سے حق سچ سے محروم ہو رہے ہیں، صراط مستقیم سے محروم ہو رہے ہیں، سوچ ہی بدل رہی، خیالات ہی بدل رہے ہیں، نظریات ہی خراب ہو رہے ہیں، یا آخرت کو بھول بیٹھے، اعمال ہی خراب ہو رہے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کا علاج ایک ہی ہے، دونوں کا نسخہ ایک ہی ہے، کہ اس سے نظریات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا چلی جا رہی ہے، اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے، اور ادھر سے آخرت آئی جا رہی ہے۔ دنیا کے بھی بیٹے ہیں، بیٹے اس لیے فرمایا کہ بیٹوں کو ماں سے خاص وابستگی ہوتی ہے،
فرمایا دنیا سے لوگوں کو ایسی وابستگی ہے، آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا تم آخرت کے بیٹے بنو، ففعلوا، آخرت کے بیٹے بنو، اس لیے کہ آج تو حساب نہیں ہے، آج تو عمل کا دن ہے، کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا، پھر افسوس ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو حساب نہیں ہے، یہی وجہ ہے چونکہ آج پورا حساب نہیں ہے، تو بس اوقات آخرت فراموش اور نفس پرستوں کی ٹھاٹھ باٹ ہوتی ہے، کیونکہ حساب نہیں ہے۔ بس اوقات آخرت فراموش، آخرت کو جو بھولی ہوئی ہے، جو نفس پرستی کی زندگی گزار رہے، ان کی بڑی ٹھاٹھ باٹ ہوتی ہے، حساب جو نہیں ہے، پورا حساب نہیں ہے۔ جس دن حساب ہوگا سر کی آنکھوں سے سب دیکھ لیں گے یہ کامیاب ہے یہ ناکام ہے۔ یہاں تو حساب نہیں ہے پورا، لیکن اللہ تعالی کسی کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے، کسی سے بے خبر نہیں ہے، کسی سے بے خبر نہیں ہے۔ فرمایا دیر سویر ہے، ظالم کی پکڑ ضرور ہے، اللہ کے نافرمان کی سزا ضرور ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آج تو حساب پورا نہیں ہے، عمل کا دن ہے، لیکن کاش کل عمل کا فرصت ختم ہو جائے گی اور حساب ہی حساب ہوگا، پھر آدمی کو افسوس ہوگا۔ تو میرے عزیزو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے، ان بیماریوں سے، یا ان جسے یوں کہیے کہ ان بلاؤں سے حفاظت کا جو نسخہ دیا ہے وہ آخرت کی سچی فکر ہے، وہ آخرت کی سچی فکر، وہ آخرت کی عظمت ہے، وہ آخرت کی زندگی کی اہمیت ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ ہے میدان ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا۔ مقابلہ کرو نا ایک دوسرے سے، آگے نکلو کہ تم آخرت کی فلاح کتنی بڑھیا حاصل کرتے ہو، یہ میدان ہے۔ پیارے نبی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سابقوا، یہاں مقابلہ کرو، یہ میدان ہے مقابلہ کرنے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس زندگی کو سامنے رکھو کہ میں کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ یقین جانیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی جیسی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کردار اور سیرت دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے، جو پوری عمارت ہے، جس بنیاد پہ کھڑی ہے، وہ بنیاد ہے آخرت کا صحیح یقین، آخرت پر صحیح یقین، آخرت پہ صحیح ایمان، آخرت کی زندگی کی عظمت اور اہمیت۔ جب تک یہ نہیں ہوگی دینی زندگی کی عمارت پائیدار نہیں ہوگی، کہیں بھی یہ بہہ جائے گا، کہیں بھی یہ کسی سیلاب میں، کسی فتنے میں بہہ جائے گا۔ پیغمبر جو سیرت انسانوں کی دیکھنا چاہتے ہیں، جو اخلاق اور کردار دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ اس کا استحضار رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 حصے قرآن مجید کے کیے جائیں تو 1/4 صرف اس عقیدے کے متعلق۔ قرآن اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1/4 اسی موضوع پر مشتمل ہے۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آخری دور کے فتنے ہیں نفس پرستی کے اور طول العمل کے، ان کا علاج بھی اسی نسخے کے اندر موجود، اس کا استحضار کر، اس کی عظمت، اس کی اہمیت اپنے اندر پیدا کر۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر ہاضم اللذات، یہ بے جا لذتوں کی زندگی، بے جا خواہشات کی زندگی، بے جا نفس کی زندگی، ان کا علاج کیا ہے؟ اپنا دنیا سے جانا، اس کا استحضار رکھو، یہی ہے اس کا علاج۔ ایک دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مونڈوں کو پکڑا، دونوں مونڈوں کو پکڑا، فرمانے لگے اخذ بمنکبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈے پکڑے اور پھر فرمایا عبداللہ دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے، جیسے کوئی راہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی تربیت کر رہے، تربیت کر رہے۔ جو خوبصورت زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، اس پوری خوبصورت زندگی کی بنیاد یہی عقیدہ ہے۔ فرمایا پردیسی کی طرح رہو۔ پردیس میں آدمی زیادہ سامان جمع کرنے کی فکر میں نہیں لگا رہتا، بلکہ اس کا خیال ہر وقت یہی رہتا ہے واپس جانا ہے، واپس جانا ہے۔ اس کا خیال اپنے گھر کی طرف ہی ہوتا ہے، اس کا خیال دھیان اپنے گھر کے لیے ہوتا ہے۔ پردیس تو گیا ہے بھی اس لیے ہے تاکہ اپنے گھر کا سامان اور بڑھا لے، وہ پردیس تو گیا ہی اس لیے کہ گھر کی زندگی اور اچھی ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اس دنیا کو پردیس سمجھو، تمہارا وطن اصلی یہ نہیں ہے، وہ آگے، وہ آگے، یہ عارضی جگہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو آج بالکل ہی الٹ ہو گیا، بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ آج ہمارے بچوں کی زندگیاں، پھر ان کے حق میں ہمارے فیصلے، پھر ان کی زندگی میں ہمارے خواہشات، وہ سب اس دنیا کے گرد گھومتی ہے، سب اس دنیا کے گرد گھومتی ہے۔ یہی تو بربادی ہے، یہی تو وہ بڑی بربادی ہے جس سے دینداری کا حسن جاتا رہا ہے، دینداری کی خوبصورتی جاتی رہی ہے، وہ زندگی ہے۔ فرمایا پردیس ہے بھائی، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت خوبصورت مثال میں سمجھایا۔ فرمایا مومن کے لیے دنیا ایسا ہے جیسے قید خانہ، قید خانے میں کوئی کتنا ہی وی آئی پی قسم کا قیدی کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی اپنے گھر جانا چاہتا ہے نا بھائی۔ کوئی کتنا ہی وی آئی پی قیدی کیوں نہ ہو، پھر بھی گھر جانا چاہتا ہے نا۔ کوئی کلفٹن میں رہ رہا ہے، ڈیفینس میں رہ رہا ہے، گلشن میں رہ رہا ہے، ساری سہولیات ہیں، ہاں، لیکن پھر بھی قید خانہ ہے، گھر آگے۔ تو مومن کی شان تو یہی ہے، دنیا میں کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو، دل میں یہی ہو اپنے گھر جانا ہے۔ مومن کی شان تو یہی ہے۔ اگر مومن کی دل کی یہ کیفیت ہے تو سمجھ لے اللہ نے اسے کل کی زندگی کا صحیح ایمان نصیب فرما رکھا، کل کی زندگی کا صحیح ایمان نصیب فرما رکھا۔ فرمایا قید خانہ، اور قید خانے میں آپ جانتے ہیں آدمی ہر وہ نہیں کر سکتا جو اس کی چاہت ہوتی ہے، کچھ ضابطوں پہ عمل کرنا پڑتا ہے، کیسا بھی آدمی کیوں نہ ہو۔ تو دنیا میں تو اللہ کے ضابطوں کی تحت رہو بھائی، من چاہی زندگی نہیں، من مانی زندگی نہیں، نفس اور خواہشات کی زندگی نہیں،
اللہ کی چاہت کی زندگی گزارو. تھوڑا سا وقت ہے، پھر وہاں مزے ہی مزے، پھر اس زندگی میں مزے ہی مزے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں تم یہاں ہماری مانو گے، ہم وہاں تمہاری ہر ایک چیز مانیں گے، تمہاری ہر چاہت مانیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بس جو تم چاہو گے وہ ہوگا. سبحان اللہ. تم اپنی چاہتوں کو سوچو، کیا تمہاری چاہت ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ وہ بھی پوری کر دیں گے، وہ بھی پوری کر دیں گے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. زندگی تو وہ زندگی ہے میرے عزیزو، یہ کیا زندگی ہے؟ 20-25 سال تو ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے میں لگا دیتے ہیں، اور 25-30 سال صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے. بقیہ 20 سال پیسہ کماتے ہیں، عمر ہوتی ہے 50-60 سال. اب کچھ تجوریوں میں پیسے آتے ہیں، گھر بنانے لگتے ہیں، لیکن اب معدہ کام نہیں کر رہا ہوتا، دماغ شل ہو رہا ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کمر بھی جواب دے چکی ہوتی ہے. ہاں؟ اور چند مہینے چند سال گزرتے ہیں، دنیا اس گھر سے اٹھا کے لے جاتی. یہ کوئی زندگی ہے؟ اور یہ تجربے اپنے گھر میں بار بار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسی میں لگے. عجیب بات ہے. ارے میرے عزیزو، اپنی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، اپنا زندگی کے فیصلے، اپنی زندگی کا مقصد آخرت بناؤ. جہاں زندگی ہے، جوانی تو بڑھاپا نہیں، صحت تو بیماری نہیں، نعمتیں تو محرومی نہیں، اور زندگی تو موت نہیں. مزہ وہ ہے، اس کو مقصد بناؤ. اور اس کو مقصد بنانے سے دنیا میں کیا ملے گا؟ دنیا میں کیا ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعل اللہ غناءہ فی قلبی، ایسے شخص ہمیشہ اس دنیا کے اندر بھی مطمئن رہے گا. اور کیا چاہیے؟ یہاں بھی مطمئن، وہاں بھی فلاح، کامیابی، اور اس کے معاملات کو اللہ سمیٹ دیں گے. اس کا معاش کا مسئلہ اللہ آسان کر دیں گے. یہ نہیں کہ آخرت کی چاہت رکھنے والوں کی دنیا پریشانیوں میں گزرتی ہے، دل کے سکون سے گزرتی ہے، دل کے اطمینان سے گزرتی ہے، دل کی خوشی کے ساتھ گزرتی ہے. اس کو مقصد بناؤ. تو میرے عزیزو، اس کو اپنے خیالوں میں رکھو، اپنے دھیان میں رکھو. ہم اپنی زندگی کے فیصلوں میں اس کو رکھیں. وہ زندگی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سارے احکامات اتار دیے، پورا قرآن اتار دیا، تو سب سے آخر میں جو آیت اتاری وہ یہ تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ڈرو اس دن سے جس دن تم نے لوٹ کے جانا ہے، اور اس دن جو تم نے بویا ہوگا وہ تم نے کاٹنا ہوگا. یہ سب سے آخری آیت. اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کے احکامات پہ چلنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہی ہے، اس زندگی کو سامنے رکھو. اس زندگی کو سامنے رکھو، اللہ کے حکم آسان لگنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، فکر اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ.
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا ہمیشہ اپنی نعمتوں پہ شکر گزاری عطا فرما، احسان شناسی نصیب فرما، اپنی فرما برداری عطا فرما، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، سچائی کا راستہ نصیب فرما، حق کا راستہ نصیب فرما، اپنے پیاروں کی عظمت نصیب فرما، اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما، اپنے پیاروں کے ساتھ اے اللہ ہمیشہ جوڑ نصیب فرما، اپنے نیک لوگوں پر ہمیشہ اعتماد نصیب فرما۔ اے مولا ہر قسم کے بے دینی سے اور فتنہ پرستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے باطن کو بھی ایمان کے نور سے منور فرما، تقوی کا نور نصیب فرما، بصیرت کی دولت نصیب فرما۔ اے مولا بصارت کی نعمت بھی عطا فرما، بصیرت کی نعمت بھی عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں جسمانی صحت بھی نصیب فرما، باطنی اور روحانی صحت بھی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ ہمیشہ ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا، صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا سکون کا صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا اولادوں کی فتنوں سے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے مولا ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرما، گھروں میں محبتوں کی، سکون کی اور تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم بری زندگی سے، بری موت سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور فحاشی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرما، استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، یہاں ایمان اسلام کا بول بالا فرما۔ اے مولا کریم تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے مولا کریم تمام ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے مولا کریم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے مولا مسلمانوں میں اسلامی ایمانی اخوت کو زندہ فرما، وطنیت، قومیت، عصبیت، لسانیت کی فتنوں سے اے اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ جو ان بنیادوں پر مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے، بے دینی کو فروغ دے رہے، ان ظالموں کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین امت اسلامیہ میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر میں دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کے لیے مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، قبل اول کے خاطر ان کے قربانیوں کے بدولت انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، اور ان کے قربانیاں ان کے مجاہدوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.